یہ جو لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر مولویوں کے آپس کے جھگڑے۔ لوگوں کے جھگڑے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جبکہ آپ سے آپ کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ نماز جماعت کے ساتھ بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے حجرے میں زیادہ توجہ ہو تو پھر مطلب یہ کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہو تو علیحدہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تو اکٹھا پڑھنے سے نماز میں حرج ہو رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ علیحدہ پڑھ لیا کرو۔ مقصد یہ کہ نماز ضرور ہونی چاہیے، علیحدہ ہو یا جماعت کے ساتھ، اس میں دقت والی کوئی بات نہیں ہے۔ تسلیم میں سکون ہے یا کہ اس محفل میں ہے؟ اذہان میں جو تضاد، دیکھو یہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے۔ ذہن کی بجائے لفظ اذہان استعمال کر رہے ہیں آپ۔ لفظ اذہان میں دقت رہے گی۔ اپنے ذہن کی بات کرو، یعنی آپ کا ذہن۔ آپ اپنے اللہ کو یاد کرو، آپ کے ذہن میں سکون آ جائے گا۔ اب دوسروں کو نہیں آ رہا تو دوسرے جانیں اور ان کا کام جانیں۔ پہلے آپ اپنے سکون کی تلاش کرو۔ گروہ بندی نہ کرو۔ گروہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، باقی درمیان میں منافقت ہی ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے، خیر میں بھی مشہور ہے اور شر میں بھی مشہور ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔ آپ یہ دیکھو کہ خیر والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمہ بینہم ہونے چاہیے، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کہاں پر ہے؟ جھگڑا جہالت کا نام ہے۔ سورج نے کبھی ثبوت نہیں دیا اور وہ اتنا ثابت شدہ ہے کہ اسے روشنی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ہر بار اسلام کا ثبوت دیتے ہو، اللہ کے سچا ہونے کا ثبوت دیتے ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کو ثابت کرنے والا بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اللہ کو نہ ثابت کرنے والا۔ کیا سمجھے؟ اللہ ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا لیکن ہے، صرف مانا جاتا ہے، ثابت کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو دوسرا کہے گا پھر زندگی لی کس نے ہے۔ آپ یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو دوسرا کہے گا پھر زندگی لی کس نے ہے۔ جو بات ثبوت میں آتی ہے وہ اس کے برعکس بھی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے والی بات ہے، جاننے والی بات نہیں۔ اللہ کا ثبوت نہ دو۔ لوگوں کو ایسی بات مت بتاؤ جو سمجھا نہیں سکتے۔ لوگوں کو ایک ہی ذات پر اعتماد کرنے کی تلقین کرو اور وہ ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ریفرنس وہی ذات ہے اور اس ذات کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ لوگوں کو جو دقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی زندگی کا ریکارڈ ہے، باقی کی آدھی زندگی کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ کون سی آدھی زندگی؟ آدھی زندگی جو رات کی ہے اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ریکارڈ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ آپ لوگوں نے کہا کہ جہاد کرو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا۔ تلوار اٹھاؤ، کافروں کو، دشمنوں کو زیر و زبر کر دو۔ یہ آپ کبھی نہیں بتاؤ گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ شریعت اور طریقت کا فرق یہ ہے کہ شریعت یعنی اللہ کی اطاعت، محبت کے ساتھ اطاعت کرنا طریقت بن جاتی ہے۔ فرض کے طور پر عبادت کرنا شریعت بن جاتی ہے اور شوق میں عبادت کرنا طریقت ہے۔ شوق میں مزید عبادت کرنا اور طریقت ہے۔ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ کربلا میں شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے بعد شہید کرنے والوں نے اللہ کی نماز پڑھی اور شہید ہونے والوں نے بھی نماز پڑھی۔ یہ فرق ہے شریعت اور طریقت میں۔ بات سمجھ آئی؟ شریعت کی نماز قاتل بھی پڑھتا ہے اور مقتول بھی پڑھتا ہے، ظالم بھی پڑھتا ہے، مظلوم بھی پڑھتا ہے، لیکن طریقت کے ذریعے دل میں بات آ جائے تو آپ ظالم نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنا خیال رکھو، سب دنیا سے جھگڑا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے کہنے پر عمل کرو، نہ عمل ہو سکے تو توبہ کرو۔ جتنا ممکن ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلو، ناممکن ہو سکے تو توبہ کرو۔ اپنے دور میں کسی انسان کی تلاش کرو، انعمت علیہم کے حساب میں، کہیں مل جائے تو اس کا کہنا مانتے چلے جاؤ۔ جو صرف آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ صرف اگر علم ہے تو علم خرچ کرو، صرف اگر مال ہے تو مال خرچ کرو، مرتبہ ہے تو مرتبہ خرچ کرو۔
جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور ادھر سے ادھر نکل جاؤ۔ بس جھگڑا یہاں ٹھہرنے کا ہے، نکلنے والے جھگڑا نہیں کرتے۔ اگر یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر بعد سارے کے سارے بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا تم نے؟ جہالت لڑتی ہے، علم نہیں لڑتا۔ آج کا معاشرہ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں ہم کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ اتنا ظالم معاشرہ ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، اور اس دور میں بھی جہاں نیکی نہیں ہو سکتی، عبادت نہیں ہو سکتی، آج بھی آپ کو مساجد بھری ہوئی ملیں گی۔ دیکھا آپ نے، آج بھی آپ کو خانقاہیں بھری ہوئی ملیں گی۔ پھر یہ کہ سینما ہال بھی بھرا ہوا ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، ہر چیز بھری ہوئی ملے گی۔ برائی کا راستہ جو ہے نیک ماحول میں مل جاتا ہے، اور نیکی کا راستہ بھی برے ماحول میں مل جاتا ہے۔ اپنے سفر کی شرط ہے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیکی کا موقع ہی نہیں ملا۔ بدی نہ کرنا بھی بڑی نیکی ہے۔ بد ماحول میں، بدی کے مواقع میں اگر بدی نہ کرو تو یہ بڑی نیکی ہے۔ اس لیے یہ آپ گلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ گلہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا کہ 2022 تک نماز پڑھو، اس کے بعد چونکہ وقت مشکل ہو جائے گا اس لیے نماز کی رعایت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ جی حالات ایسے تھے۔ غریب کہے گا میں غریب تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر غریبوں کے پاس غریبی جواز نہیں ہے۔ دولت مند کے پاس اتنی دولت تھی، کہتا ہے میں کیا کرتا، نماز کا ٹائم نہیں تھا۔ اس نے دین عطا فرمایا تمہیں جس نے زندگی دی ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس زندگی میں یہ سب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ دقت محسوس نہ کرو، پریشان نہ ہونا، آپ چلتے جاؤ۔ جناب ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں، الہ العالمین مانتے ہیں۔ ہم تک پہنچی ہے یہ بات، اسے پھیلاتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے اس کی بارگاہ میں عرض اور شائستگی پیش کرنے کے لیے کون سا بہترین طریقہ ہے؟ دیکھو ایک طریقہ تو اس نے بتا دیا کہ آپ اس کو بلند ماننا۔ العظیم، رب العالی، یہ دونوں اسما بلند ہیں۔ بلندی کا اظہار کرتے وقت آپ جھکے ہوتے ہو، اس سے بہتر کوئی اظہار نہیں ہے کہ اللہ کی بلندی یہ ہے کہ ہم سجدے میں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ جب کہتے ہو سبحان ربی العالی تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں ہوتے ہو۔ اس لیے اپنے عرض کے اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی بلندی یا عظمت کے اظہار کے وقت آپ جھکے ہوئے ہوتے ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرے طریقے یہ ہیں کہ آپ اس کے خوف سے کوئی ایسا کام زندگی سے نکال دو جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہو۔ زندگی پیور کر لو، کوئی کام ایسا کرنا شروع کر دو جو اللہ کے شوق میں ہو۔ یہ اظہار ہو کہ یہ کام فی سبیل اللہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی کام اللہ کی خاطر کرو تو ساری زندگی اللہ کی خاطر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ غور کرو کہ اگر یہ ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ خود بخود باقی جگہ آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ آپ گھر میں اللہ کے لیے ایک جگہ بنا لو تو آپ کا وہاں جانا، وہاں بیٹھنا، سارے کا سارا ماحول آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ اب جو خواہشات ہیں وہ بتلا دو، کیونکہ دل کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب خواہش کیا آتی ہے؟ مکان بنانا ہے۔ ایک طریقہ یہی ہوا کہ آپ اس کے لیے اپنا کوئی ایک حصہ رکھ چھوڑو، کوئی اسپاٹ مقرر کرو جہاں اللہ کو آپ یاد کیا کرو۔ کچھ لوگوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا، زندگی میں قبرستانوں کے قریب رہے، ایک یہ بھی عجز کا اظہار ہے۔ عاجزی کا اظہار یہ ہے کہ سائل کو پیسے دیے، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کیا کہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے سخاوت کا موقع دیا۔ عجز یہ ہے کہ تو نے مجھے محسن بنایا، یہ تیری مہربانی ہے کہ مجھ جیسا بخیل آدمی محسن ہو گیا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقے بتائے ہیں۔ اس کے تکبر کو بیان کر کے اپنے عجز کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہی آپ کا عجز ہے، اس کے آگے تکبر نہیں ہے۔ عجز لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہم ذرہ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ ظالم اپنا کام کر رہا ہے، مظلوم اپنا کام کر رہا ہے۔ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان یوں ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا
کہ وہ مظلوم ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ دلی کی شاہی مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگ گیا کہ ظالم کا انتظام کیا جائے، انصاف کیا جائے، میں مظلوم ہوں، اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے شیخ نے آواز دی کہ جو تو تحقیق چاہتا ہے کہ دودھ پانی کی تقسیم ہو تو اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، وہ دن مقرر ہے جب ظالم اور مظلوم الگ الگ تقسیم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ چلتا جائے گا، اس سے پہلے اپنی جان بچا، یہاں ظالم بھی رہے گا، مظلوم بھی رہے گا۔ تم خود دیکھو کہ تمہارے ہاتھ سے ظلم سرزد نہ ہو، بلکہ مشورہ یہی دوں گا کہ ظالم ہونے کی بجائے مظلوم ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ ظالم نہ ہونا، اس کی تحقیق کوئی نہیں ہے، اس کی پہچان کوئی نہیں ہے، چپکے سے چلتے جاؤ۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر رکھا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ آج دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا، چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہو جائیں گے، مخفیات جو ہیں یہ مظہر بن جائیں گی۔ کون سا دن مقرر ہے؟ ذالک الیوم الحق، ایسا دن آئے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، یعنی قہار تو اس دن ہوگا جب انصاف کرے گا۔ اب تک تو رحم ہی ہے، رحم کرے تو وہ قہار نہیں کہلائے گا، انصاف کرے تو وہ قہار کہلائے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو قریب ہے، جب انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھ نے آگے کیا بھیجا تھا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ جب تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ مل گیا تو یہ عذاب ہوگا۔ گویا کہ اعمال کے نتیجے نے فروغ نہیں پانا، بلکہ آپ کو اس کے فضل نے اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ کبھی اپنے عمل پہ بھروسہ کر کے دلیر ہو کے نہ جانا، حساب کتاب زیرو ہوا پڑا ہے، اس کے فضل کا حساب رکھو، اس لیے کبھی انصاف نہ مانگنا۔ یہ ایک عذاب ہوگا، اس کا اپنا حساب ہے۔ ظالم کی، مظلوم کی تحقیق نہیں کرنی، بس آپ ظلم نہ کرنا، اپنا حصہ آپ چھوڑ دو اور دوسرے کا حصہ اسے دے دو، پھر بات آسان ہو جائے گی اور کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ بشرہم بھی عذاب علیم، تو کیا عذاب کی بھی بشارت یا خوشخبری ہوتی ہے؟ بشارت لفظ ہے اطلاع کا، خوشخبری تمہارے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب ہے، اور یہ ان کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کسی جگہ مومنوں کے لیے دوزخ کا نام نہیں لکھا گیا۔ آپ نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے، کافر بچ جائیں گے یا نہیں بچ جائیں گے، اصلی بچنا آپ کا ہے۔ سماج میں انقلاب پیدا نہ کرو، بلکہ اپنا انقلاب پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اگر خوش دلی سے کی جائے تو بہت ہی مبارک بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بے دلی اور جبر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کہیں یہ بلا تو نہیں؟ دیکھو، اگر ولنگلی عبادت کی جائے تو یہ اس نے خود کرائی ہے، اور اگر جبر میں کی جائے تو یہ آپ نے کی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ حالات سازگار نہیں ہیں اور پھر عبادت کی ہے، نماز میں لطف بھی نہیں آیا لیکن فرض سمجھ کے آپ نے عبادت کی ہے، تو یہ آپ کا عمل ہے، مستحسن ہے۔ وہ جو اس کا کیفیت دینے والا عمل ہے تو وہ تو ہر آدمی کرے گا۔ اللہ جس کو کیفیت دے دے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نماز کی افادیت کا پتہ چل جائے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو نماز نہ پڑھے، یعنی افادیت آشکار ہو جائے تو آپ اس کو پڑھتے جاؤ گے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نماز میں کیفیت فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، کیفیت اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے جبر کے اندر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز ہے کہ ہم اتنے الجھے ہوئے تھے پھر بھی ہم آ گئے، لوٹ آیا ہوں میں دنیا کے ویرانوں سے، بڑی بات ہے، اس لیے یہ اچھا ہے۔ موجودہ دور میں صراط مستقیم آدمی کس طرح پا سکتا ہے، جبکہ آج کل اتنے فرقے ہیں کہ آدمی ایک کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور سیکھتا ہے۔ اہل حدیث اور کہتے ہیں، سنی کچھ اور، شیعہ کچھ اور۔ کافروں کے پاس جاتا ہے آدمی، قادیانیوں کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ آدمی کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ جب تک پیشنٹ یعنی مریض شفایاب نہ ہو، ڈاکٹر کی تلاش چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو، پھر آپ یہ گلہ کریں گے کہ وہ ہومیوپیتھک ہیں، یہ حکیم صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن جب تک مریض صحت یاب نہ ہو، ڈاکٹر کی تلاش ضرور رکھو۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
دوسرا یہ کہ اسلام بڑا آسان مذہب ہے۔ جس دن اور جس وقت اعلان فرمایا گیا، اسلام دینے والے نے کہا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کی انتہا کر دی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو یہ ایک خاص وقت ہے۔ اس کے بعد مکمل دین میں جو اضافہ کیا گیا آپ وہ نکال دو۔ مکمل میں اضافہ مکمل کے خلاف ہے اور اس میں تخفیف بھی نہ کرو۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں خنزیر کا لفظ ہے، شیطان کا لفظ بھی موجود ہے، شہوات کا لفظ بھی موجود ہے اور الا حاضر قیاس یعنی ہر شے ہی موجود ہے، لیکن ہے قرآن مقدس اس لیے ہے کہ اس کا لکھنے والا، یاد دینے والا اللہ ہے۔ اگر اس کتاب کا مصنف کوئی اور ہوتا تو یہ ملی جلی کتاب ہوتی۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب تک آپ کسی ایک کو سچا نہیں مانتے تب تک کسی کے راستے پر چلنا بے معنی ہے۔ اب دو چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ نمبر 1، کسی کو سچا مانو۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ فرض کرو کہ وہ جھوٹ کہے تب بھی سچ ہے۔ ٹیچر بتاتا ہے کہ اس کو ایسے پڑھو، کہتا ہے اس کو ایسے کیوں پڑھیں؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا فارمولہ ہی ایسے ہے، تو آپ اس فارمولے کے عین مطابق پڑھو۔ استاد اس کو مان لو یا خود استاد بنو۔ جب ایک استاد نے الف سے آگے بے پڑھایا تو وہ کہتا ہے ملا جی الف کے بعد بے ہم نے نہیں پڑھنا، الف سانو کلہ نظر آیا، اسی بینو بننے لایا، یعنی ہمیں تو الف اکیلا نظر آیا ہے اس لیے ہم نے بے کو ایک طرف کر دیا ہے۔ اگر تم نے چاول نہیں دیکھے تو دکاندار نے جو دیا تم وہ لے کے آ جاؤ گے۔ جو چیز لینے چلے ہو اس سے آشنائی ضروری ہے۔ اب دین میں فرق نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی فرق نہیں ہے کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ کو مالک مانو، پھر کہیں دقت نہیں ہے، کسی چیز کے اندر دقت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانو، کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اسلام کو مذہب مانو، کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کا بھی تھوڑا سا احترام کرو۔ میرا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ۔ 4 دن بعد مٹی میں مل جانا ہے، کچھ تو خیال رکھ لو۔ ایک وقت کے بعد چلے جانا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں اصلاح چاہیے۔ اصلاح کے 2 فارمولے استعمال کرنے والا کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ایک فارمولے سے اصلاح ہوگی، ایک استاد بناؤ اینی ون۔ اب دیکھو اہل حدیث بھی ٹھیک ہیں، بریلوی حضرات بھی ٹھیک ہیں، اہل فکر بھی ٹھیک ہیں، اہل ذکر بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے جو اہل فکر میں بھی بیٹھتا ہے اور اہل ذکر میں بھی بیٹھتا ہے، بریلوی میں بھی بیٹھتا ہے، دیوبندی میں بھی، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ یہ چاروں پانچوں طبقے اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، اگر کوئی چاروں میں بیٹھتا ہے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کا میلہ کیا ہے۔ ٹرائی ٹو سیٹل ڈاؤن سم ویئر، پھر آپ پر بات آشکار ہوگی۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اندھوں نے ہاتھی دیکھا، اب بیٹھ کر موازنہ کر رہے ہیں۔ اندھے ہیں بیچارے، سونڈ والے نے کچھ دیکھا، جسم والے نے کچھ۔ جس نے پورا ہاتھی دیکھا وہ کہتا ہے تم جھلے ہو، تم سارے سچ کہہ رہے ہو، لیکن سچ اس سے بڑا ہے۔ اس لیے جس نے جتنا جتنا سچ دیکھا ہے اس کو اتنی اتنی سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کوشش کرو کہ آپ ذرا ورائٹی میں آؤ اور پورا سچ دیکھو اور ان لوگوں کی زندگی کو آسان بچاؤ اور ان لوگوں کی زندگی کو آسان بناؤ۔ یہ بیچارے بدنیت نہیں ہیں، کچھ اپنی اپنی مجبوریوں میں ہیں۔ آپ مسلمان لوگ ہو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اصلی سچ کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، قرآن پاک کے ساتھ تلاوت کا تعلق ہے اور زندگی کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ اس کو لطف کے ساتھ گزارو، بحث نہیں کرو، پھر انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی ایک طرف لگ جاؤ، کسی ایک طرف۔ اسی طرح اگر کوئی حق کی تلاش میں نکل جاتا ہے تو فرض کریں کہ وہ قادیانیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آپ تو نہیں جا سکتے، آپ صرف بحث کر سکتے ہو، آپ ان کے پاس کبھی نہیں جا سکتے۔ جب آپ نہیں گئے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ فرض کریں میں ان کے پاس چلا جاتا۔ کیسے چلا جاتا؟ وہاں تو تم تھے ہی نہیں۔ فرض کریں میں ایکسیڈنٹ کی جگہ پر ہوتا تو مر جاتا وہاں پر، لیکن تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اب کیا کہتا ہے؟ تو قادیانیوں کے پاس نہیں گیا، تو اگر وہاں جاتا تو کیا ہوتا؟ امیجنری ایکسیڈنٹ، ایسا ایونٹ which does not happen، اگر ہیپن ہوتا تو اور چیز ہیپن ہو جاتی۔ لہذا یہ سب مفروضے ہیں۔ آپ نے اللہ کا سفر کرنا ہے،
زندگی کے اندر کرنا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس کو زیادہ مبالغہ آرائی میں ضائع نہ کرو۔ عقیدت کا سفر ہے، آرام سے طے کر لو، انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کر لو اور ان کے ساتھ سلوک بہتر کرو۔ اللہ آپ پر بہت خوش ہے۔ اللہ اس طرح ڈیل نہیں کرتا جس طرح کے لوگ کہتے ہیں۔ آپ سنی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، سارے ہی چلتے آ رہے ہیں، لیکن جھوٹا شیعہ بڑا جھوٹا، جھوٹا سنی بڑا مکر، اور جھوٹا کافر بھی بڑی بری شے ہے۔ سچا کافر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر شکست کھا جائے تو کلمہ ضرور پڑھتا ہے۔ یہاں پر یہی ہوا، پہلے فقیر آئے، درویش آئے، کافروں سے مقابلہ کیا، جوگیوں سے مقابلہ کیا، وہ شکست کھا گئے تو بولے سرکار اب ہم کلمہ پڑھیں گے۔ آج کا مسلمان 10 مرتبہ شکست کھائے گا اور پھر بھی کلمہ نہیں پڑھے گا۔ کوئی منافقت والی بات آ گئی ہے، اس لیے آپ منافق نہ بننا۔ آپ ایک طرف چلتے جاؤ اور باقی لوگوں کے لیے دعا کرو، اچھا رستہ مل جائے گا خیر سے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے مطابق ہر گروہ ہے جو اپنے نالج کے مطابق خوش ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ایک آدمی جو بی ایس سی یا ایم ایس سی کرتا ہے اسے عام طور پر اسلام کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جب اسلام کی جستجو میں نکلتا ہے تو کس طرح کس کے پاس جائے؟ دیکھو آپ قریب قریب ہو، اگر تھوڑی بات سمجھو تو سمجھنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ سمجھانا نہ شروع کر دینا، یہ پہلی بات ہے۔ سمجھانے کی کوشش نہ کرو تو آپ سمجھنا شروع کر دو گے۔ کسی تلاش، کسی سفر، کسی ضرورت کی جب تک اندر سے ارج پیدا نہ ہو وہ بے معنی ہے، گمراہی ہے۔ اب آپ کسی کے کہنے پر سفر کر رہے ہو تو بات بے معنی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ بھینس بیمار ہے، بولا یہ دوائی پلا دو، اس نے دوائی پلا دی، بھینس مر گئی۔ اس نے کہا یہ کیا دوائی پلا دی ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنی بھینس کو یہی دوائی پلائی تھی۔ پوچھا کہ تیری بھینس کا کیا بنا تھا؟ کہتا ہے کہ میری بھینس بھی مر گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ تم کس کے کہنے پر اللہ کا سفر کر رہے ہو؟ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کی تلاش میں چل پڑا۔ چھوٹی سی چیز لینی ہوتی ہے بازار سے تو پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اس کے کیا انتظامات ہیں، کیا واقعات ہیں، اور آپ گھر سے نکل کر بی ایس سی سے پہلے بلکہ رزلٹ سے پہلے اللہ کی تلاش میں نکل پڑے کہ تھوڑا سا وقت ہے ابھی رزلٹ آنے میں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اللہ کو تلاش کرنے سے پہلے کم از کم کچھ تو محرم ہونا چاہیے اور اپنی ضرورت کے جینون ہونے کا شعور ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کے سامنے ایسا ضرور ہونا چاہیے جس نے اس سفر میں آپ سے پہلے راستہ طے کیا ہوا ہو۔ چوتھی بات ضرور یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے جب بھی پہنچو گے انسان کے پاس پہنچو گے، اللہ کا سفر انسان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ راز کی بات ہے، بعد میں سمجھ آئے گی۔ یہ بات جان لو کہ کچھ حقائق 30 سال تک سمجھ آتے ہیں، کچھ حقائق 40 سال کے بعد سمجھ آتے ہیں، کچھ حقیقتیں عمر کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، ٹائم کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ جس نے بیٹی بیاہی ہے اس کا واقعہ اور ہے، جس نے بیٹا بیایا ہے اس کی کہانی اور ہے، یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ اس لیے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اس سفر کو کنفیوژن سے بچانا۔ آپ اس کو جا کے دیکھو، دوسرے کو جا کے دیکھو، آپ اپنے لیے فیصلہ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں اور میلہ ختم ہو جائے، کہیں نہ کہیں وابستہ ہو جاؤ اور اپنا سفر جاری رکھو، باقیوں کو چھوڑ دو، کہیں نہ کہیں جیسے جہاں مرضی ہو وابستہ ہو جاؤ۔ آپ ہمارے پاس تو ویسے بھی آ سکتے ہو، آپ کہیں وابستہ ہو آؤ تو یہ بہتر ہے، گھبرانا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی، دین میں بحث نہ کرو، خدا کو پروو نہ کرو، مذہب پر بحث بند کرو، اسلام کو ڈسکس کرنا بند کرو۔ اسلام علم نہیں ہے، اسلام عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی تھوڑی سی خدمت کر دو، یہ عمل ہے۔ دھیان کرو، آسان سی بات ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہتر وقت آ جائے گا۔ آج کل جو تبلیغ ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے یا لاؤڈ سپیکر سے، اس کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، اس کے بعد موت ہے، پھر آخرت ہے، آخرت میں ایک جنت ہے اور ایک دوزخ۔ آپ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں تو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اب یہ والی جو تبلیغ ہے وہ ایک ماڈرن تھنکنگ والے آدمی کو اپیل نہیں کرتی۔ اب اگر تبلیغ ہم اس طرح کریں کہ اسلام میں آپ داخل ہو جائیں تو یہ زندگی آپ کی بڑی خوشگوار گزرے گی، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ ایک درویش تھے، بڑے جید درویش، اور ان کے ایک مرید تھے۔ ان کے وہ مرید ایک یہودی کے پاس گئے کہ بھائی اسلام لے آؤ، بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔
یہودی نے کہا کہ اگر تو اسلام ہے تمہارے پیر والا تو ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اور اگر اسلام تمہارے والا ہے تو یہ ہمارے قابل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مبلغوں سے جان بچاؤ، تبلیغ سے اسلام کو بچاؤ، مسجدوں کو مولویوں سے بچاؤ، خانقاہوں کو پیر سے بچاؤ، استادوں سے علم کو بچاؤ۔ تباہی تو یہاں ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ ذرا دھیان کرو اور اپنا رستہ سوچ کے طے کرو۔ تبلیغ نہیں کرنی ہے، اپنا رستہ لینا ہے۔ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنت دوزخ ہے۔ کافروں سے تو اللہ نے بات ہی نہیں کی۔ کافروں کو آپ بتا رہی ہو کہ جنت دوزخ ہے۔ وہ تو خدا کو نہیں مانتے، خدا کی بنائی ہوئی جنت کو کہاں مانیں گے؟ کیا خداوند تعالیٰ does God want to see everyone a Muslim؟ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا خداوند تعالیٰ اپنی اس چاہت پر قادر ہے؟ کیا خدا کو کسی نے روکا ہوا ہے؟ کیا خدا کے پاس زمینوں اور آسمانوں کے خزانے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان غریب نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس پریشانیاں نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی ہندو کو مسلمان کر لو گے تو بڑی سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنا جیسا کر لو گے، بیمار، بیزار، پریشان۔ اور تم نے جو تبلیغ کر رکھی ہے اس کے مطابق تو مسلمانوں نے بھی جنت میں نہیں جانا۔ مرنے کا منظر، موت کا منظر وغیرہ، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کتاب والوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ دوزخ میں جاؤ گے، پھر آپ دوزخ میں جاؤ گے تو ہندو کہے گا کہ شکر ہے یار میں نے تمہارا کہنا نہیں مانا، تو نے یہاں ہی آنا تھا تو اتنا اوکھا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے تبلیغ کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کافر کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہو کر 3/4 مخلوق کو برداشت کرتا ہے، روز رزق دیتا ہے، اور تم برداشت نہیں کر سکتے؟ تم کیسے ہو بھائی؟ پوری دنیا کے اندر 75% لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ ان کو رزق دیتا ہے کہ اچھا مان نہ مان، روٹی کھا لے، یہ پیسے بھی لے لے اور بھی واقعات کر لے، اور تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یہ مشکل بات ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی برداشت کر رہا ہے۔ تبلیغ سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح کا سوچو۔ اللہ کا جن لوگوں پر احسان ہوا، اگر ان کو انٹرویو کرو تو دیکھو کہ ایک آدمی کہتا ہے میری والدہ نے دعا کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب یہ عبادت تو کوئی نہیں ہے، ماں اس کے لیے صرف دعا ہی کر گئی اور وہ ولی بن گیا۔ ایسا ہوا ہے، کسی نے کتے کے پلے کو سردی میں بارش سے بھیگنے سے بچایا، گھر لایا، کرم کیا، ولی ہو گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز والے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، حج والے بھی ہو گئے، قرآن والے بھی ہو گئے، پیسے والے بھی ہو گئے۔ یہ بے شمار رخ ہیں اللہ کے قرب کے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اپنے وجود کی کائنات، اختیار کی کائنات میں آپ نے اللہ کا کتنا حصہ رکھا ہوا ہے، اتنا ہی آپ اللہ سے لے لو، بس اس کی کائنات میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے۔ مثلا 1% رکھا ہوا ہے، ½ رکھا ہوا ہے، یا صرف باتوں تک رکھا ہوا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، وہ پھر تمہیں اڑا کر رکھ دے گا۔ آپ خلوص سے اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، مائل ہو جاؤ تو کائنات آپ کی ہے۔ تبلیغ سے بچو اور تبلیغ نہ کرو، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ جب تک تمہیں صداقت کا شعور نہ ہو تو تم صداقت کو بیان نہ کرو۔ جھوٹا انسان سچے قرآن کو بیان کرے گا تو تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن میں پہلے ہی وارننگ دی ہوئی ہے، ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہے، متقی پہلے بنو، پھر یہ تمہیں ہدایت دے گی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کتنے ہی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ قرآن سے لوگوں نے عمل نکالا، رمل نکالا، تعویذ نکالا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس میں سے وظیفے نکالے، اپنے بھائیوں کے راستے میں دیواریں بنائی، اور ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کر اندھا کر دیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفَهُمْ سَدًّا، یہ وظیفہ پڑھ کے اندھا کر دیا۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ اس لیے تبلیغ کرنے سے پہلے انڈرسٹینڈ کرو that you are a soldier of God۔ soldier of God یعنی آنریبل سولجر، پیسے مانگنے والا نہیں۔ تو آپ اللہ کے دین کو اللہ کے لوگوں میں فی سبیل اللہ پھیلاؤ۔ کب؟ ٹرائی ٹو نو، پہلے جانو۔ یہاں پر را مٹیریل اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ بندر کو کہیں سے ہلدی کا ٹکڑا ملا، کہنے لگا دکان بناؤں گا۔ اب ہلدی کے ٹکڑے سے دکان تو نہیں بنا کرتی، کچھ تو آپ بھی سوچو۔ اقبال رحمت اللہ کا شعر سنو، نالا ہے بلبل
شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے پہلو میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پھر بات خود بخود نکلے گی، اسپونٹینیس ایرپشن، پھر تبلیغ خود بخود ہو جائے گی۔ تبلیغ اس وقت ہوتی ہے جب تمہارے آنسو جینون ہو جائیں، مگر مچھ کے آنسو مرنے دو، جو آنسو بچ جائیں گے تب لوگ خود بخود تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے، گالی دینا چاہتا ہے تو کہے گا تو نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا، بس کہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا تو گدھا ہے۔ وہ شخص تبلیغ کرے جس کو اپنی نماز کے منظور ہونے کی کم از کم تھوڑی سی گارنٹی ہو، اور جس کی نماز لوٹا کے اس کے منہ پر دے ماری جا رہی ہے، وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ جس شخص کو جنت میں جانے کی اپنی تھوڑی سی گارنٹی ہو، وہ جنت میں دوسرے کو لے جائے۔ تیسری بات یہ کہ آپ جنت میں جس کو شریک کرنا چاہتے ہو، اس سے آپ کو محبت ہو، جبھی تو آپ کہو گے کہ اے میرے بھائی، پیارے بھائی، میں جنت میں جا رہا ہوں، تسی میرے نال چلو۔ اور ثبوت کیا ہے پیار کا؟ اس کو تھوڑی سی دولت بھی دے دو، کہتا ہے کہ دولت میں نہیں دیتا، جنت میں شریک کرتا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے۔ یہاں شریک نہیں کرتے، یہاں اس کو دیتے نہیں ہو، اور جنت میں اس کو مکان دے رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے تبلیغ کی بات کیا ہے؟ فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ وٹ یو آر گوئنگ ٹو پریچ۔ جس آدمی کو تبلیغ کرنی ہے، بے تعلق تبلیغ نہ کرنا۔ بے تعلق تبلیغ کیا ہے؟ صاحبان، مہربان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وغیرہ، نہ میں نے جانا کہ وہ کون ہے، نہ اسے معلوم کہ میں کون ہوں، پھر سب چلے گئے۔ تعلق ہونا چاہیے، تعلق کے ساتھ اس کے کان میں وسپر کر دے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو۔ تو تبلیغ کیسی؟ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا شغل بند کر دو، یہ تبلیغ کا شارٹ سرکٹ ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ ذوالفقار علی ہے، تو مجھے شیعہ لگتا ہے۔ کون ہو؟ مسلمان ہو، بسم اللہ، لیکن یہ نہ کہنا کہ تو اور مسلمان ہو جا۔ اپنے آپ کو دیکھ، اپنا جائزہ لے، اودیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا۔ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ None will be allowed to bear the burden of anyone else۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ اپنے بوجھ کو دیکھ کہ کیا بنا پڑا ہے تیرے ساتھ۔ کہیں قرآن کے 2 لفظ پڑھ کر تبلیغ نہ شروع کر دینا۔ صاحبان، مہربان، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 عنایات دی ہیں، ایک تو میری یادداشت بڑی اچھی ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا تھا، وہ تو بھول ہی گیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 آیتیں پڑھ کر شروع ہو جاؤ۔ نصیحت کیا ہے؟ اب تبلیغ نہ کرو، اور جس نے قرآن پڑھایا ہے زندگی بھر اس کو یاد رکھو کہ میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اپنے محسن کا شکر ادا نہ کیا، اس نے میرا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنے محسن کو تلاش کرو، یہ زندگی میں آسان راستہ ہے۔ جس نے تجھ پر احسان کیا ہے، کون ہے جس نے تجھے بلیس کیا، بس اس کو تلاش کرو، اس کے نام سے کہانی شروع ہو جائے گی، بس تبلیغ بہتر ہو جائے گی۔ تبلیغ تعلق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، بحث کرنے میں نہیں ہے۔ تبلیغ کو حکم نہ بناؤ، تبلیغ کو مشورہ نہ بناؤ، تبلیغ کو محبت ہی بناؤ، بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بیمار کے پاس جا رہے ہو، اس کو دوائی دے دو، بس پھر وہ تمہارے دین پر آ گیا، خود ہی آ جائے گا۔ آپ یہ کرتے ہو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ پہلے کلمہ سناؤ، نماز پڑھو، اس کو پیسہ نہیں دے گا، قرآن پڑھائے گا، نمازیں پڑھائے گا، اس کا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ ایسی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ تبلیغ یہ ہو کہ اس کا مسئلہ بھی حل کرو اور اس کو ایمان بھی دو۔ چور کا ہاتھ ضرور کاٹو، لیکن پہلے اس کا فاقہ کاٹو۔ اگر فاقہ نہیں تھا اور اس نے چوری کی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو۔ مرد حق کی بڑی تلاش ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ ایک آدمی نے کسی اور آدمی سے پوچھا کہ مرد حق کی پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تو نے اسے شہید کرنا ہے؟ مرد حق سے تیرا کیا تعلق ہے؟ مرد حق وہ ہے اور تجھے اس سے کیا واسطہ؟ جب تک تو حق نہیں بنے گا، مرد حق تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ذبح کر دے گا اس کو۔ ناآشناؤں نے مردان حق کو ہمیشہ شہید کیا ہے، تو اللہ کرے کہ تجھے مرد حق سے آشنائی نہ ہو، یا مرد حق تجھے اس وقت ملے جب تو حق آشنا ہو جائے، تاکہ تو اس کے مقابلے میں نہ آ جائے۔ اس لیے ذرا یہ دیکھو کہ سینگوں والا بیل پوچھے کہ مرد حق کہاں ہے، شیر پوچھے کہ بکری کہاں ہے، تو بڑی پریشانی والی بات ہے۔
اس لیے مرد حق کا اس وقت پوچھو جب حق آشنا بن جاؤ۔ تیری حق آشنائی کا انعام ہے مرد حق، اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ اب سیاںہ ہو گیا ہے۔ یعنی مرد حق سیاںہ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ذبح ہوتے آ رہے ہیں، اس مرتبہ ہم نے ذبح نہیں ہونا۔ آج کل وہ قابو نہیں آتا، جب بھی نظر آیا وہ شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ مرد حق آ گیا ہے۔ کہتے ہیں مرد حق کو ڈھونڈو، پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مرد حق ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ کہتے ہیں دیکھ تیرا انتظام کرتے ہیں، بعد میں مقبرہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مرد حق اب سیانے ہو گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ مرد حق ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم مرد حق نہیں ہیں۔ آپ اسلام میں نہیں ہو؟ کہتا ہے کہ ہم تو یہودی لوگ ہیں۔ وہ چپ کے ملے گا، اور جب آپ سے اس کو خطرہ نہ رہا وہ پھر خود کو ظاہر کر دے گا، ورنہ آپ نے تو بڑے لوگوں کو ذبح کیا۔ جہاں کہیں اچھا سا جانور ہو آپ اس کو نہیں چھوڑتے، پکڑ لیتے ہو۔ کہیں بھی کوئی اچھی چیز ہو پنجرے میں بند کرنا آپ کا پرانا شوق ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ مرد حق آپ سے بچا ہی رہے۔ ویسے اگر آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو خدا آپ کو حق کے راستے پر چلائے۔ اس راستے کے بغیر مرد حق نہیں ملے گا۔ حق کے راستے پر جو شخص آپ کو چلائے گا وہ مرد حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں ایسا نہ کرنا کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج کل کے معاشرے میں بہت رشوت ہے اور اس کے بغیر جائز کام بھی نہیں ہوتے۔ ایسے میں کیا کریں؟ مان لیا جائے کہ رشوت کے بغیر جائز کام بھی نہیں ہوتا، رشوت دینا ضروری ہے، تو سوال کا یہ حصہ کلیئر ہے کہ جہاں دینے کا تعلق ہے آپ نے مجبوری میں دے دیا اور اپنا جائز راستہ لے لیا۔ اب آپ توبہ کر لو کہ اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں لینے کا مقام آتا ہے تو وہاں اگر جواز دے رہے ہو تو غلطی ہے۔ آپ کبھی رشوت لینے والے نہ بنو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دینے والے بھی نہیں رہو گے۔ اگر رشوت لینے کو جواز بنا رہے ہو تو ایک اور کام کرو، رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا، یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ بس یہ نصیحت ہے، اولاد گستاخ ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، گنہگار ہو جائے گی۔ رشوت نہ لو، لی ہے تو پھر بچوں کو نہ کھلاؤ۔ جہاں تک رشوت دینے کا تعلق ہے تو کہتا ہے کہ ویزا نہیں لگ رہا تھا، کہاں جانا ہے؟ روزے دی جالی چم لین دے، چل پھر محبت میں یہ ٹھیک ہے۔ سماج کے اندر اگر برائی ہو رہی ہے تو اسی سماج کے اندر نیک بندے بھی موجود ہیں۔ آج بھی سماج کے اندر برے لوگ موجود ہیں، آج بھی سماج کے اندر نیک لوگ موجود ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں ہر چیز موجود ہے۔ آج بھی لوگ محبت سے نعت کہہ رہے ہیں، آج بھی قتل کرنے والے ہیں۔ یہ وقت نہیں آیا کہ نیکی پر راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ نیک وقت گزارنا چاہو تو گزر سکتا ہے، جواز کوئی نہیں ہے۔ آج بھی آپ رشوت کے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہو، رشوت کا جواز نہیں ہے، بسر کر سکتے ہو۔ کوشش کرو، بسر کرنے کے لیے توبہ کرو، دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنا راستہ آسان فرما، راستے کی مشکلات دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔